الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس کلاس کے مسائل کلاس 17 میں۔ الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے، سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، صحت دی، ہاتھ پاؤں سلامت رکھے تاکہ ہم اللہ کی کچھ اچھی اچھی باتیں سیکھ لیں اور سیکھنے کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرے، اپنے بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب کو اس کی دعوت بھی دیں۔ اور جس طرح ہمارا معمول ہے کہ ہر کلاس سے پہلے ہم پچھلی کلاس کا ریویژن بھی کرتے ہیں اور جو کوئزز تھے اس کو حل بھی کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے کوئز 16 کا جو سوال تھا وہ پہلے یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا تفصیل میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح لکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اسے علم عطا کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح ہمارے رزق کو تقسیم کرتا ہے، یعنی ہمارے درمیان جس طرح رزق کو تقسیم کرتا ہے ویسے ہی ہمارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کرتا ہے، جو ہمارے اخلاق ہے اس کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا تو ہر کسی کو دیتا ہے، دنیا کوئی پیارا ہو یا نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو دنیا دیتا ہے، لیکن دین کی سمجھ صرف انہیں دیتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ دین کی سمجھ صرف اسے ہی دیتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں کہ بالکل اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کہ ہماری محبت اللہ سے بہت زیادہ ہے، نماز کی ٹوپی پہن لی، اوڑھنی ڈال لی، یا پھر کچھ بھی جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنا محبوب چنتا ہے۔ کس کو چنتا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہماری جو صفات ہے کہ اگر ہماری عبادت محبت کی خاطر ہو، اللہ کی خاطر، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کی خاطر، ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شوق ہے درود پڑھنے کا وہ اللہ کی خاطر، برے کام سے بہت دور ہے اللہ کی خاطر، جھوٹ نہیں بولتے اللہ کی خاطر، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، یہ اللہ کی خاطر۔ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر دیتا ہے اس کے لیے کہ وہ فیصلے پہ راضی ہے یا نہیں ہے، یعنی یس اور نو۔ وہ شخص پریشان ہوتا ہے جب آزمائش میں گرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تجھے دنیا میں صرف میں ہی ملا، میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا؟ تو اس نے یہ اللہ کی آزمائش میں فیل ہو گیا۔ اور وہ شخص جو پریشانی آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، تکلیف کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے، اور تکلیف کو دور کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کرے گا، تکلیف کو اللہ دور کرے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دنیا کی تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ بالکل جب وہ اس کے لیے دنیا کا سارا مال لٹ جائے، دنیا میں ہر چیز تباہ ہو جائے، لیکن اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ، میں خود دیکھتا ہوں کہ ان کو اگر کتنا بھی لاکھوں کا بھی نقصان ہو جائے ان کو فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ جس نے ایمانداری سے، بدماشی سے، جس طرح سے بھی اس نے لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا حدیث جو سٹارٹنگ میں، ویسے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مجلس میں جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل فلاں فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، میں آرڈر دیتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان پر آتے ہیں،
سب فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل فرشتوں کا سردار تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی فلاں فلاں شخص سے محبت کرو۔ اللہ کے فرشتے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص سے، اے لوگوں فلاں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیک پرہیزگار متقی ہوتے ہیں، تو جب ہمارے دل میں ان کے لیے محبت خود بخود ہی اللہ نے ڈال دی ہے، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ آج سے بھی ہم عزم کر لے، وعدہ کر لے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ کس طرح سے؟ یہ صفات ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جو جس کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اس کی بات حد سے زیادہ اس کی بات سنتا ہے، تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی جو جس سے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، ہر بات اس کی سنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں پسند کیا ہے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں ہماری دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی ٹھیک۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنائے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ آپ اگر کسی وی آئی پی، کسی منسٹر یا گورنمنٹ کے جو آدمی ہے، اگر اس کے ساتھ گھومتے تو لوگ، آس پاس کے لوگ بہت عزت کرتے ہیں، آپ سے سفارش کے لیے آپ کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آپ کا رب آپ کا دوست ہو گیا، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، تو سوچے پھر اس کی عزت کتنی ہوگی۔ فرشتے اپنی زبان پر نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اربوں خربوں، کتنے ملینز انکاؤنٹیبل ہے، وہ فرشتوں کی زبان پہ آپ کا نام ہوتا ہے، وہ فرشتوں کی زبان پر آپ کا نام ہوتا ہے۔ یہ ہے محبت سے اطاعت کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے کرتے محبت سے اطاعت کرنا، مجبوری سے نہیں کہ ہم بھائی نماز پڑھ لی، بڑوں نے کہہ دیا نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت سے اطاعت، یعنی اللہ نے نماز کا حکم دیا، مجبوری سے نہیں، ہم اللہ کی محبت کی خاطر نماز پڑھیں، تو پھر یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب بندے کی نشانی۔ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، یہ ہے محبت کی نشانی۔ اسی کے ساتھ اسی میں سوال بہت زیادہ ٹائم لے لیا میں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حدیث بتائی تھی پچھلی بار کلاس میں، کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، اور وہ شخص نابینا تھے اور 5 عذر پیش کیے۔ ایک حدیث میں بھی اگر اور حدیث سے بھی کیلکولیشن ہے تو 6 ہو جائے گی، لیکن یہاں پر 5 کا ذکر ہے۔ جو سب سے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں، میں اندھا ہوں۔ دوسرا کہا کہ میرا گھر دور ہے۔ تیسرا کہا کہ میرے راستے میں کانٹے بڑے جھاڑ ہیں۔ چوتھا عذر یہ پیش کیا کہ راستے میں جانور ہے، کہیں وہ مجھے اپنی خوراک نہ بنا لے، مجھے کھانا لے۔ پانچواں یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے لانے والا کوئی نہیں، کیا مجھے اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل نہیں۔ اذان کی آواز آتی ہے؟ جی ہاں بالکل، صاف اذان کی آواز آتی ہے تو گھر نماز مسجد میں آ کر پڑھو۔ دیکھیں کتنے پیارا سبق ہمیں ملا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے بھائی بہن رشتہ دار ان کو یہ سب چیزیں بتائیں کہ دیکھیں ہم دین کتنا آسان ہے، اور پیاری پیاری چیزیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ دین پہ ایک بار ہم جب چل جاتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر چیز۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتائی تھی پچھلی بار کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں مؤذن کو کہوں کہ اذان دو، مصلی پہ کسی کو ٹھہراؤں، اور جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ پھر آخری میں یہ الفاظ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ بچے اور عورتیں جو گھر میں، ان کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے،
اگر ان کا ڈر نہیں ہوتا تو میں گھروں کو آگ لگا دیتا ہوں۔ اور چوتھا جو سوال تھا وہ خود آپ پڑھ لیں، اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے کمنٹس جو نیچے جواب میں آتے ہیں کہ آپ کے علم میں فائدہ، آپ کے علم میں اضافہ ہوا، آپ کو فائدہ ہوا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ناچیز کو اس مقام، اس مرتبے پہ پہنچایا تاکہ آپ بھائی بہن علم سیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو بھی اس کا ذریعہ بنائیں۔ ہم پورا کا پورا علم سیکھ کر اپنے پاس نہیں رکھنا، اپنے سینے میں نہیں رکھنا، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ہم انشاءاللہ ایک الگ سے سلیبس، ایک الگ سے کلاس لیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کس طرح پیارے نرم انداز سے لوگوں کو دعوت دیں۔ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا مختصر بتایا تھا، انشاءاللہ اگلے میں آپ کو بتائیں گے کس طرح مختصر پیارے انداز میں ہم لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ کلاس میں پھر ریویژن بھی کیا تھا کہ مسجد میں جو عورتیں ہیں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کو روکنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عورتیں نماز مسجد میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن افضل نماز ان کی گھر میں ہے، پچھلی بار ہم نے جس طرح بتایا تھا۔ اور اگلے مسئلے میں پھر یہ بھی بتایا کہ مریض اور خوف جیسے مجبوری کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ مجبوری سفر میں ہے، خوف ہے، ڈر جان کا ہے، بیمار ہے، سردی ہے، یا پھر بارش تیز ہے، تو گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ یہ پڑا تھا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کہ بھوک کی حالت میں اگر کھانا سامنے ہو تو پہلے کھانا کھا لے، بعد میں نماز پڑھ لے۔ اور رفع حاجت، اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ ٹوائلٹ چلے جائے، اگر امام نماز پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تو آپ پہلے حمام جائے، فارغ ہو جائے، فریش ہو جائے، اس کے بعد نماز میں مل جائے۔ تو یہ تھے ہماری پچھلی کلاس کے جماعت کے صف کے مسائل، اور اس میں لیکن اب اگلا مسئلہ لیتے ہیں، نیو چیپٹر، امامت کے مسائل، نیو باپ ہے کہ امامت کے مسائل۔ امام کے اوپر فرض ہے کہ وہ صف بندی کروائے اپنے بندوں کی، یعنی جو مصلی لوگ نماز پڑھتے بندے، اللہ کے بندے، ان کی صف سیدھی کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں ایسے سیدھی کرتے جس طرح تیر کو سیدھا کرتے ہیں، یعنی تیر کو سیدھا، ایرو مارک آپ نے دیکھا کہ ایرو برابر ہے، پیچھے بیک سائڈ کا ٹھیک ہے، اس کی ٹیل، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صف کو برابر ٹھیک کرتے۔ اگر کسی کا سینہ آگے ہوتا تو سینہ پیچھے کرتے، کسی کے کندھے اوپر ہے تو اس کو کندھے نیچے کرتے۔ تو یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف کے لیفٹ سے لے کے رائٹ تک پورا ہر پہلی صف چیک کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا کہ وہ صف میں چکر لگاتے کہ کسی کے پاؤں میں جگہ تو چھوٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں جگہ چھوٹی ہے تو شیطان بکری کی شکل میں آتا ہے، جس طرح آپ کو بتایا تھا 2 کلاس پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر پھر نماز ٹھہراتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہے جو ہم عمل نہیں کرتے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اگر امام مسجد میں موجود ہے اور دوسرا شخص نماز پڑھانا چاہتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، یعنی اگر امام موجود ہے مسجد میں اور کوئی دوسرا شخص جلدی سے آئے امامت کروانے کے لیے تو اس کے لیے جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور اگر امام اس کو اگر چانس دیتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ کتنا بھی بڑا عالم، کتنا بھی بڑا فقیہ، کتنا بھی بڑا محدث ہو، بنا امام کی اجازت کے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اگر مسجد میں امام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے امام کی اجازت کے ساتھ نماز پڑھانی پڑے گی۔ اگر امام نہیں ہے تو وہ نماز پڑھے گا، امام موجود ہے، امام کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث میں ایک اور چیز ہے، ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے تو بنا اجازت کے اس کی مسند پر نہ بیٹھے۔ مسند یعنی اس کی خاص جگہ، اس کی گدی یا چیئر، اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے، اس پہ نہ بیٹھے بنا اس کی اجازت کے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ڈنر ٹیبل ہوتا ہے اس پہ ہیڈ آف دا فیملی سب اس طرح بیٹھتے ہیں، بس ان کے لیے، بس اس کو پسند ہے، اس کی جگہ خاص ہے تو اس پہ جا کر نہ بیٹھے۔ اگر ایسا کرتے ہو تو ایک دوسرے کے دل دور ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے دل میں دشمنی ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، امامت کا حقدار ترتیب، یعنی امامت کون کروائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مسجد میں 5 بندے، ٹھیک ہے، ایک مسجد میں 5 بندے ایک ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ تھوڑا آپ غور سے سنیں کہ امامت یعنی مردوں میں ہے کہ امامت کون کروائے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایک مسجد میں مثال کے طور پر 5 بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو اگر امامت کروانا ہے کہ مسجد میں، یعنی وہ باہر سے آئے مسجد میں ایک ساتھ داخل ہو گئے، تو سب سے پہلے 5 چیزیں دیکھی جائے گی ان میں۔
کہ سب سے پہلے وہ شخص قرآن کریم کا سب سے بڑا، سب سے بہتر بڑا پڑھنے والا ہے، یعنی حافظ قرآن بھی ہو، قرآن کے احکام بھی جانتا ہو اور پڑھتا ہو، اور قرآن کا عالم بھی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر صحابہ قرہ تھے، یعنی عالم تھے، تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص عالم تو ہے، اگر 5 کے 5 برابر ہے تو پھر دیکھیں گے ان کی قرات دیکھیں گے، اگر 5 کے 5 کی قرات برابر ہو، تیسری چیز یہ دیکھیں گے کہ حدیث کا علم کس کو زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگر حدیث کے علم میں بھی 5 کے 5 برابر ہے، یعنی امامت کے ٹائم پر 5 کے 5 برابر ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کس نے ہجرت کی، 5 میں ہجرت کس نے کی، یعنی سب لوگ مکہ سے مدینہ آئے، فلسطین سے مدینہ آئے، یعنی 5 کے 5 ایک ساتھ، یا ان میں سے کوئی پہلے اسلام جیسا اسلام قبول کیا، اس نے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یا پھر ہجرت کی خاطر کہیں دوسری جگہ چلے گئے، تو یہ دیکھیں گے ہجرت پہلے کس نے کی، اگر 5 کے 5 نے ہجرت ایک ساتھ کی تو یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، یا پھر کس کی عمر بڑی ہے، یعنی اگر عمر بڑی ہے، کوئی بوڑھا ہے، سفید بال ہے، اس کی عمر سب کی عمر 5 میں سے سب کی عمر 30 ہے، 4 کی اور ایک کی 31 ہے، تو پھر وہ امامت کروائے گا، ٹھیک ہے، یہ امامت کے حقدار کون ہے، امامت کے حقدار کی ترتیب یہ ہے کہ 5 چیزیں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والا ہو، یعنی حافظ بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو، قرآن کے احکام کو جانتا بھی ہو، اگر 5 کے 5 برابر ہو تو ان کی قرات دیکھیں گے، 5 کی 5 کی قرات اچھی ہو تو تیسرا ان کو حدیث کا علم دیکھیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ان کو حدیث کا علم برابر ہو تو پھر یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی، یعنی اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اگر 5 نے اپنا گھر برابر وقت پہ چھوڑا تو پھر دیکھیں گے اسلام پہلے قبول کیا یا پھر عمر کس کی بڑی ہے، تو اس سے آسانی سے ہمیں امامت کے حقدار کون ہے وہ پتہ چل جائے گا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیبات دے دی ہے الحمدللہ، تو ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں، عورتوں کے علاوہ ہر شخص امامت کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، عورت امامت نہیں کروا سکتی، عورت کروا سکتی ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ دیکھیں جس کی اپنی نماز صحیح ہے اس کی نماز صحیح ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جس کی نماز یعنی امام کی اگر نماز صحیح ہے تو سب کی نماز صحیح ہے، اگر امام کی نماز ٹوٹ گئی، پیشاب نکل گیا، قطرے نکل گئے، خون نکل گیا، تو اگر اس کی امام نماز نہیں تو سب کی نماز نہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میمیز بچہ، ٹھیک ہے، میمیز بچہ جس کو تمیز رکھتا ہو، 7-8 سال کا بچہ، اس کو ہم انشاءاللہ آگے تفصیل میں پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اگلا یہ ہے کہ مسافر امامت کروا سکتا ہے مقتدی کی، یعنی اگر وہ یہاں سے آپ انڈیا سے مکہ گئے ہو، پاکستان سے مکہ گئے ہو، آپ وہاں پر نماز پڑھاتے ہو، آپ کو ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، یعنی اور آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ 4 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ آپ مسافر ہو اور وہ لوگ 4 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ اس کو تفصیل میں آگے فیوچر میں بتائیں گے کہ مسافر کتنی نماز پڑھے گا اور اس کے پیچھے مقتدی کتنے ہیں، یعنی انڈیا اور پاکستان کے جو بھائی بہن جائیں گے تو وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے، فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3، عشاء کی 2، یعنی وہ خسر کریں گے، آدھا آدھا کریں گے، لیکن وہاں پر رہنے والے وہ برابر پڑھیں گے، 4 3 4، اچھا، اور تیمم یعنی تیمم کرنے والا وضو والوں کو امامت کروا سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے تیمم کیا تھا اور پیچھے لوگ ہیں جو وضو کر کے آئے تھے تو ان کو وہ امامت کروا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہے، یعنی اپنی نفل نماز پڑھتا ہے اور پیچھے کوئی فرض پڑھنا ہے تو وہ ان کی امامت کروا سکتا ہے۔ تیسرا، اور آگے بڑھتے ہیں، فاسق شخص، فاسق کا مطلب ایمان ہے، بدماش ہے، شرک نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، فاسق ہے، لیکن یہ بھی امامت کروا سکتا ہے، اور اس کے آگے یہ ہے کہ فروعی مسائل کے اختلافات والے شخص، یعنی فقہی مسائل میں اختلافات ہو جاتے ہیں، عقیدے میں کسی کے اختلافات نہیں ہوتے، لیکن فقہی مسائل میں، روزے کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں اور جنازے کے مسائل میں، اس مسائل میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص بھی دوسروں کے پیچھے دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، مریض کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، مریض بھی امام بن سکتا ہے، اور نابینا شخص بھی امامت کروا سکتا ہے، اس کو بھی ہم آگے بڑھیں گے، اور جس کا وضو باقی نہ رہ سکے وہ بھی امامت کروا سکتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی ایک مثال دے دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ بتائے کہ ایک شخص ہے جن کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کے خطرے نکل جاتے ہیں، تو وہ کیا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اس کو کہو کہ آخری وقت میں وضو کریں، اور پیشاب کی جگہ تھوڑے سے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے وہ پانی کے چھینٹے مار لے اور اسی میں آ کے نماز پڑھے، اور اگر ایسا شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی،
انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی پیشاب کے خطرے محسوس ہوتے کہ بار بار نکلتے، تو اللہ کے نبی نے اس کا حل بتا دیا کہ وضو کرنے کے بعد اس کے پانی کی چھینٹیں اپنی شرمگاہ پر مارو اور پھر اسی حالت میں آ کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. اور جو نابینا صحابی ہے، آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن مکتوم مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نائب مقرر کیا تھا اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، کہ نابینا شخص تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے. یہ دلیل آگے. اور مومیز بچہ، تو آپ دیکھیں مومیز بچہ سمجھ بوجھ رکھنے والا بچے کو امامت کی دلیل ہم نے بتایا. ایک شخص ہے، عمرو ان کا نام ہے، عمرو بن سلمہ جرمی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم والوں نے دیکھا کہ مجھے سب سے زیادہ قرآن مجھے زیادہ یاد ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے امامت کے لیے ٹھہرا دیا. میری عمر ایک جگہ آتا ہے کہ 6 7 8 9 سال، اس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی حدیث. اس کو تفصیل میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس مسئلے کو کلیئر کریں، تاکہ ہماری یہ بالکل سمجھ میں آئے کہ تمیز رکھنے والا بچہ، یعنی آپ 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 9 سال تک کی ان کی عمر ہے، کہ وہ شخص مدینہ کے کچھ دور میں تھے، یعنی وہ کچھ دور شخص مدینہ سے کچھ دور میں تھے یہ لوگ، اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان کی ایک حدیث بھی ہے، میں انشاءاللہ تھوڑا آگے بتاتا ہوں ہمیں، کہ جس کا یہ 7 سال یا 8 سال کا بچہ تھا، اگر اس کو وضو کا پتہ ہے تو اگر وہ نماز پڑھا سکتا ہے، اگر اسے نماز کا پتہ ہے تو پھر نماز پڑھا سکتا ہے، اگر اسے دین کے احکام پتہ ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، اگر اسے پتہ ہو مسائل احکام یہ سب چیزیں اس کو پتہ ہے تو پھر وہ نماز پڑھا سکتا ہے. بنیادی طور پر سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ نماز کے بارے میں، کہ نماز کیسے پڑھانا ہے، کس طرح سے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ایسے بچہ امامت کرا سکتا ہے اور اس کی امامت جائز ہے، صحیح ہے. ان کا نام ہے عمرو بن سلمہ جرمی، کہتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ ان کو یاد تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بستی سے گزرتا، ٹھیک ہے، کوئی آدمی اگر بستی سے گزرتا مدینہ سے جاتا ہے تو اس کو روکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ان کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی، تو یہ ان سے پوچھتے، یہ چیک کرتے، اور ان کو جب پتا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی قرآن اتری ہے، اور وہ ان سے سنتے اور یاد کر لیتے. تو یہ مدینہ سے کچھ دور تھے. ان کی ایک حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4302، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 4302. تو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست ہمارے لیے واقعہ ہے، اور سٹوری بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے، تاکہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے عبرت ناک واقعات بھی ہے، اور ہمارے لیے فائدہ بھی اس میں، ٹھیک ہے. اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. خود یہ امرو جو ہے اپنی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جاہل وقت میں یہ ایک چشمے کے قریب رہتے ہیں، یہ اپنے قبیلے کے ساتھ، قوم کے ساتھ ایک جگہ پر رہتے ہیں، اور وہاں سے راستہ گزرتا تو جو سواری لوگ ہیں اونٹ پر بکریاں چلانے والے وہاں سے گزرتے، آگے پیچھے جاتے رہتے، تو یہ ان سے سوال، وہاں کے لوگ تھے وہ سوال کرتے، یعنی یہ بچے تھے، یعنی ان کی عمر 6 7 سال تھی، تو لوگوں کو سوال کرتے کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، یعنی اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا سچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، ان پر وحی آتی ہے اور وہ قرآن سناتے ہیں. امرو فوراً وہ قرآن کی آیتیں سن لیتے اور یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو امرو ہے، امرو بن سلمہ، وہ فوراً اس کو سنتے اور فوراً اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی، اور وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ نبی سچا ہے تو اس کو قریش کے حال پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ان کو قریش کے حال پہ چھوڑ دو. جب قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑائی ہوگی اور جب نبی غالب ہو جائیں گے تو یہ پھر سچ میں پھر یہی سچے رسول ہیں. اسی طرح فتح مکہ ہوتا ہے. فتح مکہ ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ امرو کہتے ہیں کہ میرے باپ نے جلدی کی اور جا کر جلدی سے میرا اسلام قبول کر لیا، پھر میری قوم نے جلدی کی، اس کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور جب یہ لوگ مدینہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے، یعنی ایک سچے نبی سے ملاقات کر کے مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ٹائمنگ بتا دی، نماز کی ترتیبات بتا دی، سب چیز بتا دی. تو اب دیکھا کہ لوگوں نے، کہ جو امرو ہے یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ تھے وہ دیکھنے لگے کہ
امام کس کو بنائے، تو دیکھا کہ امرو کو سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں یاد ہے، یعنی یہ امرو جو ہے ان کو سب سے زیادہ قرآن کی آیت یاد ہے، تو ایک کام کرتے پھر ہم انہی کو امام بنا دیتے ہیں، یعنی انہی کو ہم امام بنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ امرو ان سب کی، یعنی بڑے بوڑھے، ان کی عمر کتنی ہے، 6 سال 7 سال یا پھر 8 سال، اس طرح سے ان کی عمر ہے، اور یہ سب کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے حدیث کے آگے کہ صحیح بخاری کی، کہ امرو کے جو غریب تھے، بہت مسکین تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میری چادر بہت چھوٹی تھی، یعنی جو میرے تھائس ہوتی ہیں، تھائس پتہ ہے نا آپ کو، گھٹنوں کے اوپر تک، وہاں پر میری چادر تھی، اور جب میں جھکتا نماز کے لیے تو میری شرمگاہ دکھتی۔ اسی دوران میں ایک بار نماز پڑھا رہا تھا، پیچھے سے ایک عورت آئی، وہ نماز میں دیر سے آئی، اور اس نے میری شرمگاہ دیکھ کر ہنسنے لگی، کہا کہ یہ تمہارا امام ہے۔ تو پھر لوگوں نے پھر کیا کہ امرو کو نئے کپڑے لا کر دیے۔ پھر امرو کہتے ہیں کہ میں آج سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوا کیونکہ مجھے نئے کپڑے مل گئے۔ اس حدیث کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ یہ امرو خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قرآن یاد کیا لوگوں سے سن سن کر، اور پھر خود کیسے امامت کرواتے ہیں، جوان کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس بچے نے قرآن کو یاد کر لیا، تو یہی بچہ قوم کا امام بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ عمرو بن سلمہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، عمرو بن سلمہ۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اس میں بچہ امامت کروا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کروانی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اسٹڈی میں نمبر 1، ہوشیار، کلیور، گیم سے نمبر 1، ایکٹیو، ہر چیز میں ایکٹیو۔ جب اگر آپ ان کو بتائیں کہ بیٹا نماز پڑھاؤ، ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور شرم کے مارے آگے نہیں بڑھتے، وہ شرم کے بارے آگے نہیں بڑھتے، تو ہم اپنے بچوں کو گھر میں یہ نماز کی ترتیب، یعنی نماز کی ٹریننگ گھر میں نماز کی پریکٹس، اذان کی پریکٹس کروانی ہے۔ پھر جب وہ نماز کے لیے ٹھہریں گے تو نماز کے لیے شرمائیں گے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو عادت ڈالیں کہ فرض نماز گھر میں پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، اور نفل نماز گھر میں آ کر پڑھیں۔ تو جب وہ نفل نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی امامت کروائے نفل پہ، اور آپ ان کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتے ہو، آپ کو اجر بھی مل جائے گا، ان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ دین بالکل آسان ہے، کہ لوگ خواہ اس کو مشکل بناتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ یہ جو امرو ہے وہ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ امرو جو ہے، کیونکہ ان کی جو عمر تھی 6-7 سال تھی، اور وہ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے کہ وہ نفل نماز پڑھتا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا کہ ابھی تک 10 سال ہوئے نہیں اور وہ بالغ ہوئے نہیں، تو وہ نفل نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے پیچھے لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے، دین کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل مسجدوں میں اتنا شوشہ ہے کہ اتنا بڑا مشکل ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بچہ 8 سال 9 سال 10 سال کا ہوتا ہے تو اسے مسجد سے واپس بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ امی آج مسجد میں سے مجھے نکال دیا، مجھے واپس بھیج دیا۔ تو اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے جلدی آتا ہے، یا پھر وہ نماز کے لیے پہلی صف میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بچے 9 یا 10 سال کے جب ہو جاتے ہیں، یا 10 سال یا 9 سال کے، وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بچوں کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو پیچھے کرتے ہیں، بار بار ہاتھ پکڑ کر ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو ہکالتے ہیں، پیار شفقت کی بات نہیں کرتے، بالکل نرمی اختیار نہیں کرتے۔ اور جب بڑے ہو جاتے ہیں بچوں کو کھینچ کھینچ کر زبردستی مسجد لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مسجد میں کیوں نہیں آتے، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بچپن سے جب عادت ہی نہیں تو پھر وہ نماز کیوں پڑھیں؟ مسجد سے تو ہم انہیں بار بار نکالتے، بار بار ان کی انسلٹ کرتے۔ ہم بچوں کو بتائے کہ اللہ کا گھر ہے، ان کو بچوں کو عادت ڈالے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہمیں دل کو سکون لگتا ہے۔ جب بچپن سے ہی ہم گھر میں بچوں کو عادت ڈالیں گے تو بچے آگے بڑھیں گے۔ مسجد سے اکثر ہوتا ہے کہ مسجد سے بچوں کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ اس نے پہلی صف میں نماز پڑھ لی۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی ہماری لا علمی ہے کہ بیچارہ بچہ اذان ہوتے ہی گھر سے نکل گا، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنے لگا، وہ اس کی جگہ ہے، وہ آ کے ٹھہر گیا، اس کی جگہ ہو گئی، چاہے اس کی عمر 6 7 8 سال 10 سال ہو، وہ اس کی جگہ ہو گئی۔ لوگ زبردستی آتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں پیچھے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم بے شک مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی پہلے صف بنائی، بیچ اس کے پیچھے بچوں کی، اس کے پیچھے عورتوں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ مرد آپ لوگ جلدی آئے، نماز کے لیے آپ لوگ جلدی آئے، آپ لوگ آ کے ٹھہرے، پھر بچے انشاءاللہ بچے پھر پیچھے خود ٹھہریں گے۔ بچہ امام کے پیچھے ٹھہرتا ہے، آتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہیں کہ بس تم پیچھے جاؤ۔
تو جب بچوں کے ساتھ اتنی بے عزتی کریں گے، ان کو سب کے سامنے اتنا انسلٹ کریں گے، تو ایسے بچے مسجد میں آئیں گے. آج دیکھیں ہزاروں بچے، جن میں سے صرف چند بچے نماز کے لیے آتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو خود بخود نماز کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، ورنہ ماں باپ زبردستی ان کو ٹوپی پہنا کر، سوپ پہنا کر، شلوار قمیض پہنا کر زبردستی ان کو مسجد کی طرف بھیجتے ہیں. وہ مسجد میں جاتا ہے یا مسجد کے باہر بیٹھتا ہے، پرواہ نہیں. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ بچوں کی ہم پہلے سے بچپن سے ان کو پریکٹس کریں، ان کو بتائیں کہ مسجد میں سائلنٹ ماحول ہوتا ہے، آپ بھی سائلنٹ رہیں. بچے شرارت کرتے ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے، جب شرارت کرتے ہیں باہر لے کر آئے، لیکن ان کو لے کے جائیں. ایسا نہیں کہ بلکہ بچوں کو بالکل ایک دم لاسٹ میں، ان کو عزت نہیں، ان کی انسلٹ کرنا. بچوں جب آپ کی کوئی اگر انسلٹ کرتا ہے تو آپ دوبارہ اس جگہ پر جاؤ گے؟ آپ دیکھیں کہ راشن کی دکان پر، فون کی دکان پر، آفر کی دکان پر جب لائن لگ جاتی ہے تو آپ کو کسی کی ہمت نہیں پیچھے کرنے کے لیے، لیکن مسجد ایسی جگہ ہے کہ سیدھا آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ آج کا ٹاپک بچوں کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا. بچوں سے بھی گزارش ہے کہ مسجد کے آداب ہیں کہ مسجد میں بھاگے نہیں، چیخے نہیں، کوئی چیز پھینکے نہیں، چپس کھائے نہیں، کوئی چیز توڑے نہیں، غالین کارپیٹ کو خراب کرے نہیں، بار بار چاکلیٹ کھاتے ہیں گراتے ہیں. تو بچوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بچے بھی یہ چیزوں کا خیال رکھیں. آگے بڑھتے ہیں، آج کی کلاس بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ مسئلہ کلیئر کرتا ہے کہ مسافر مقیم کی امامت کروا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ مکہ جاتے ہو، چاہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں سے بھی، آپ جب مکہ جا کے نماز پڑھتے ہو تو آپ کے پیچھے لوگ، آپ 2 رکعت پڑھو گے ظہر کی، وہ 4 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ آپ مسافر ہو، آپ کو قصر کرنی ہے. 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ 4 پڑھیں گے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. وہ پیچھے اگر امام جماعت چل رہی ہے، وہ 4 رکعت پڑھے تو آپ بھی 4 پڑھیں گے. لیکن اگر آپ امامت ہو، آپ امام ہو، ٹھیک ہے، مرد اگر امام ہے تو وہ اپنے حساب سے نماز پڑھے گا، 2 پڑھے گا. اور اس کے پیچھے بھی جو لوگ ہیں وہ 4 پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ اچھا، عورت کی صرف عورت امامت کروا سکتی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کی صرف عورت ہی امامت کروا سکتی، عورتیں مردوں کی امامت نہیں کرواتی. آج کل آپ نے دیکھا USA، یوروپ، آسٹریلیا میں ویڈیوز اویلیبل ہے یوٹیوب پر، عورت مردوں کو نماز پڑھا رہی ہے. ایک ٹریننگ الگ چیز ہے، لیکن عورتیں خاص کر کے مرد پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک نیا فتنہ ہے کہ عورتیں نماز مردوں کو پڑھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا امامت کرنے کے لیے، عورتوں کو نہیں دیا. اگر عورتیں امامت کرنا چاہتی ہے تو آہستہ آواز میں اذان بھی دے سکتی ہے، اقامت بھی کہہ سکتی ہے، اور نماز پڑھا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں. امام کو چاہیے کہ جماعت کرتے وقت مقتدیوں کا خیال رکھے اور نماز سنت کے مطابق کرے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی لوگ نماز پڑھ رہا تو ہلکی پڑھے، کیونکہ ان میں کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، حاجت مند ہے. البتہ اگر تم اکیلے میں نماز پڑھو تو جتنی چاہے لمبی کرو. یعنی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے کہ تھوڑی لمبی کرتے، پھر انہیں ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے ماں ہے، بچوں کو پکڑی ہے، بچے سو رو رہے ہیں، ستا رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تھوڑی کر دیتے ہیں، تھوڑی کم کر دیتے ہیں. تو سب سے اچھی نماز آپ سے صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پوری نماز اور اچھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ جو امرو کی نماز نیت نفل تھی، جو نماز پڑھے تھے نفل نماز کی نیت تھی، لیکن ان کے پیچھے فرض نماز لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. یعنی امام نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے لوگ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اور 2 لے کر مسئلے ہم انشاءاللہ اس کا سلیبس ختم کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جس شخص نے نماز شروع کی، امام جو شخص ہے اس نے نیت کی تھی، اچانک سے نماز پڑھتے پڑھتے اچانک سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا پھر کوئی اور وجہ سے اس کو وہاں سے ہٹنا پڑا، یعنی پیشاب کے خطرے نکل گئے، وضو کرنا بھول گیا، تو اپنے پیچھے سے وہ ہٹ جائے گا یا پیچھے سے کسی کو کھڑا کر دے گا تو وہ نماز پڑھا دے گا. اور اگر پیچھے سے آپ اگر ہٹ جاؤ گے، کسی کو آپ نہیں ٹھہراؤ گے، یعنی ہاتھ پکڑ کر یا پھر اشارہ تو نہیں کرو گے، لیکن آپ نہیں ہٹ جاؤ گے، تو پیچھے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ آگے آ جائے. ٹھیک ہے، وہ آگے آ جائے اور آ کر نماز پوری کرے. یعنی امام نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا یا منہ سے خون نکل گیا یا کوئی اور وجہ ہے، تو نماز کے دوران وہ نماز سے ہٹ جائے گا اور پیچھے سے ایک بندہ آئے گا اور وہ نماز کو مکمل کرے گا، وہیں سے مکمل کرے گا. اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اس کو لے کے ختم کرتے ہیں.
مریض کی وجہ سے مرض کی وجہ سے بیٹھ کر امامت کرنے والے کو پیچھے مقتدی کا یہ حکم ہے کہ اگر امام بیٹھ کے نماز شروع کیا تو پیچھے بھی لوگ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. اگر امام ٹھہرتا ہے، ٹھہرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے تو مقتدی ٹھہر کے نماز پڑھیں گے، امام بیٹھ کے نماز پڑھے گا. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ اگر امام ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو امام کی اطاعت کرنی ہے کہ امام آپ کو لیڈ کرے گا، آپ فالو کرنا ہے. تو امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کو بھی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اگر امام سر ٹھہر کے اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیرہ تحریمہ کر کر سورہ فاتحہ کر کر بیٹھ جاتا ہے، مریض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، یا اچانک سے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، پیچھے والے لوگ ٹھہر کے نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. اگلی کلاس میں کچھ اسپیشل آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم نے جو سیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں قبول کرے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مریض ہیں ان کو شفا دے، اور جن کی تکلیف ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوسی بنا، اور ہم جو علم سیکھتے ہیں ہمارے دلوں کو کھول دے. اللہ شیطان کی شر سے بچا، مصیبتوں سے ہمیں دور رکھ. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.